صحیح بالکل. سلمان عابد صاحب جس طرح مزمل بات کریں ہے تو درست بات, ہم الیکشن ریفارمز کی طرف نہیں جاتے, ہمارے ہاں تو پولیٹیکل سسٹم میں ریفارمز کی ضرورت ہے. اب یہ سیکیورٹی کے ایشوز لے لیں, ہر الیکشن جتنے بھی الیکشن دیکھے گئے ہیں اور واقعی یہ سفر تو ہیومن کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے. اچھا وہ کارکنان کی صورت میں ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ اس پر کوئی بات نہیں کرتا. آپ کس طرح سے آج کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے کیا تجزیہ کریں گے, اور خاص طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جس کی حکومت ہے مطلب وہی انہی کی سیٹس زیادہ ہوں گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بدل بھی سکتی ہے سچویشن؟ دیکھیں ان ضمنی انتخابات کے نتائج کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے, پہلے سے چیزیں کافی حد تک طے شدہ ہیں. ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے, ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کیپچر ہو چکا ہے. وہ اس وقت ڈیموکریٹک فورسز کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور جو بنیادی فنڈامنٹلز ہیں ڈیموکریسی کے, الیکشنز کے, ہم تو اس کو اون کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اسی ضمنی الیکشن کے اندر دیکھیں تو میرا سوال یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو کیمپین کرنے کی اجازت ملی, جلسہ کرنے کی اجازت ملی, جلوس نکالنے کی اجازت ملی, موبلائزیشن کرنے کی اجازت ملی؟ کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو پھر کس قسم کی یہ الیکشنز ہوں گے؟ اور ابھی مزمل نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر آپ اس کو جواز بنا لیں گے, 8 فروری میں بھی یہی سارا کچھ ہوا, انتخاب ہو گئے, حکومت دیکھیں نا وہ جو بن گئی. انتخابات ہو گئے تو آپ نے دیکھ لیا کہ نتیجہ کیسے, الیکشن مینجمنٹ سسٹم. لیکن آپ حکومت بنا لیں, حکومت کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ آج کون مانتا ہے اس حکومت کو؟ سب کو پتا ہے یہ فارم 47 کے اوپر بیس کر کے حکومت بنی ہے. آج فارم 45 کدھر گیا مجھے بتائیے. آپ مجھے دیکھیے نا, جو پولیٹیکل مورل گراؤنڈز ہوتی ہیں وہ تو مجھے بتائیے نا کہ کیا وہ ہماری الیکٹوریل پالیٹکس میں ہیں, ہماری ڈیموکریٹک پالیٹکس میں ہیں؟ اگر ہیں تو آپ مجھے بتائیے. کراچی کے اندر جس طرح سے انتخابات ہوئے ہیں, سب نے نہیں دیکھا کہ کراچی کے اندر الیکشن کس طرح سے ہوا ہے, ایک ہاری ہوئی جماعت کو کس طرح سے 17 سیٹیں دی گئی ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے بیسک پرنسپل طے کریں کہ آپ نے ڈیموکریسی کو لے کر چلنا ہے, الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرنا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کو مینٹین کرنا ہے, عوامی مینڈیٹ کو رسپیکٹ دینی ہے, تو پھر آپ اس الیکشن کے نتائج کا تجزیہ کریں نا. یہاں تو ہوتا یہ ہے کہ نتائج سے پہلے ہم نتیجہ تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, اور ہم نے وہ چیزیں تیار کر لی ہوتی ہیں. اور یہ دونوں دوستوں نے ٹھیک کہا ہے کہ عمومی طور پہ جو ضمنی انتخابات ہوتے ہیں, یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کو بینیفٹ ملتا ہے. لیکن جو بنیادی سوال ہے کہ ہمارا پورا ڈیموکریٹک سسٹم فرجائل ہو رہا ہے, اس کے اوپر سوالات اٹھانے کی ضرورت ہے. اب آپ مجھے بتائیے نا, آج کی اس جدید دنیا کے اندر آپ انٹرنیٹ بند کر کے بیٹھ جائیں, اب آپ جو ہے اپنے ٹویٹر کو, ایکس کو بند کر دیں, آپ لوگوں کی بنیادی فنڈامنٹلز کو روک کر آپ الیکشن میں جا رہے ہیں, ڈیموکریسی میں جا رہے ہیں, آپ سیکیورٹی ایشوز کو بنیاد بناتے ہیں. یعنی اس طرح کی ہم پالیٹکس میں جا رہے ہیں جو بنیادی نوعیت کے کانٹرڈکشنز کو کریٹ کر رہی ہیں پاکستان کے اندر. آپ الیکشن کمیشن کی کارکردگی کو جاننا چاہتے ہیں, جان لیجئے. 1947 سے شروع ہو جائیں, جتنے الیکشن پاکستان میں ہوئے ہیں, کوئی ایک الیکشن اس الیکشن کمیشن کی کہ اس کے اوپر ہے کہ جناب یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ الیکشن تھا جس پہ قوم کا اتفاق ہے. اور آپ مجھے بتائیے وہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے, ہم نے 2018 کے اندر کہا کہ جناب RTS بیٹھ گیا, مان لیا بیٹھ گیا. اب یہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے, کیا اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے؟ کیا اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے کہ رات 11 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک جو نتائج روکے گئے تھے اس کا ذمہ دار کون ہے, اس کا کوئی تعین کیا گیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا. آپ آگے بڑھیں, حکومتیں بنتی رہیں گی, حکومتیں ماضی میں بھی اسی طریقے سے بنتی رہی ہیں جعلی مینڈیٹ کے ذریعے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. لیکن پھر آپ جمہوریت کو بھول جائیں, پھر آپ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کے الیکشن کروائیں اور الیکشن کرواتے رہیں. بریگیڈیئر صاحب پھر جمہوریت کو بھول جانا چاہیے اور نتائج سے پہلے نتیجے کا اندازہ لگا لینا. یہ سسٹم پر کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے. 8 فروری میں بہت سارے فلاس تھے انتخابات کے حوالے سے, لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے صرف خاموشی رہی, کوئی خاطر خواہ کسی سوال کا جواب نہیں دیا الیکشن کمیشن نے. اب یہ بھی کھلم کھلا بات ہوتی ہے, بہت ساری چیزوں میں اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کیا جاتا ہے. بریگیڈیئر صاحب تو کتنا ضروری ہے نظام کے حوالے سے اصلاحات کی جائیں, اور یہ جو تاثر ہے اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا لگتا ہے آپ کو بریگیڈیئر صاحب؟ بالکل دعا دیکھیں, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنی ریپوٹیشن کو بالکل تباہ کر دیا. دے بیکم کنٹروورشل, اور چیف الیکشن کمیشن کو خود بات اس بات کا ریئلائزیشن ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ آئی تھنک ناؤ از دا ٹائم. اب الیکشن فوراً بعد حکومت کو چاہیے کہ ایک انیشیٹو لے, تمام پارٹیز کو بٹھا کے یہ اس کے الیکشن ریفارمز ہیں یہ کریں. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ یہ جنگی ہو گئی, یہ ہو گیا, آپ سیدھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر جائیں. آپ کو چاہیے تھا
الیکشن کمیشن کو اس دفعہ تقریباً ایک حلقے میں ضرور ایک نیشنل اسمبلی کے پروگرام جو وہاں پر ای وی ایم استعمال کرتے ہیں، دیکھیں کیا سنیکس ہیں، کہاں امپروومنٹ چاہیے، کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، وہ پرابلم ہم نہیں کرتے. وی آل وانٹ الیکشن ریگنگ الیکشن، چاہے وہ ہر پارٹی کا یہ اس کو ختم کریں. اوورسیز پاکستان کے لیے فائنلائز کریں ہم نے لے کیا کرنا ہے. اس کے بعد الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹ کے لیے کوئی نئے ٹرمز آف کنڈیشن رکھیں کہ کیسے باقاعدار لوگ ہونے چاہیے کہ وہ ایم این اے ایم پی اے بنے اور قانون سازی کریں، عوام کے لیے کوئی کام کریں، بجائے کہ اپنے آپ کو ایکسپینڈیچر میرے جیسا یا یہ جو ہمارے میرے ساتھی صاحب بیٹھے ہیں، یہ کیا ہم الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، بیکاز یو کانٹ افورڈ اٹ. 10 کروڑ پہ اگر آپ نے ایک ایم این اے کا الیکشن پہ لڑانا ہے، 6 کروڑ روپے تبدیل کرنا ہے، یہ کس نے تبدیل کرنا ہے؟ سیاسی جماعتیں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارا تو ٹینیور پورا نہیں ہوا، ہماری حکومت ختم ہو گئی. مطلب وہ تو یہ کہتی ہیں نا ہمیں موقع نہیں ملا، ہم یہ بھی کرنا چاہتے تھے، یہ بھی کرنا چاہتے تھے، بہت اصلاحات لانا چاہتے تھے لیکن موقع نہیں ملا. چلیں اب تو اس حکومت کو موقع ملنا بھی یہ کرنا ہے، پہلے سال میں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ Who stops them? آپ بلائیں، جو پارٹی نہیں آتی ہے they should be made, everyone should realize کہ they are the one who to be blamed اگر کوئی غلط رول بنتے ہیں. تمام امپورٹنٹ پولیٹیکل پارٹیز آئی ڈونٹ سے کہ 300 پارٹیز کو بلا لیں، 6 7 8 بڑی پارٹیز کو بلائیں، رول فریم کریں اور ڈسپیشنیٹلی ہر ایک کو آپ پراپر طریقے سے کریں گے اپنے آئندہ کے لیے. چلیں مجھے صاحب بریک کی طرف جانا ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. الیاس صاحب ذرا کوئکلی کامنٹ کر دیجیے گا بریک سے پہلے. ایک تو سارا دن آپ نے کیا ماحول دیکھا، یہ تو خبریں ہمارے سامنے رہی جس طرح کے انتخابات ہوئے، تو آپ کے خیال میں کیونکہ الیکشن کمیشن تو کہہ رہا ہے بہت اچھے انتخابات ہوئے، تو آپ نے کیا سارا دن ماحول اور خاص طور پر ٹرن آؤٹ ظاہر ہے پریڈکٹ کر سکتے ہیں ہم کیا رہا؟ دیکھیں جی سارا دن جو ماحول وہ الیکشن کمیشن تو وہ کہیں گے ٹھیک ٹھاک رہا ان کا ماحول وغیرہ، لیکن لاہور میں آپ نے دیکھا کہ PP 149 میں ایک دو جگہ جھگڑے دیکھنے میں آئے، علامہ اقبال روڈ پر، ادھر جیل روڈ پر لاہور کے سامنے بھی، اور اس کے علاوہ بھی 158 میں 164 میں اس جگہ مختلف جگہوں پر نا کارکنوں میں جھگڑے معمولی چلتے رہے اور پولیس نے گرفتاریاں بھی کی. دن بھر یہ گہما گہمی تو یہ نہیں کہیں گے، آپ یہ دیکھیں کہ ادھر کافی لوگ تو نہیں تھے، معمول کے ہٹ کے تھے، بڑے کم ٹرن اوور رہا. نون لیگ کی جانب سے بڑی کوشش کی جاتی رہی کہ اپنے کارکنوں کو نکال کے لے کے آتے رہے، اور اس طرح جو PTI کے تھے کیمپ تھے ادھر رش دیکھنے میں آیا لوگوں کا، لیکن وہ اس طرح جنرل الیکشن کی طرح رش نہیں تھا. ظاہر ہے اور اس الیکشن میں اتنا ہی لوگوں نے زیادہ سنڈے میں وہ دلچسپی نہیں لیا. جیسے کہ پہلے چھٹی کا دن انہوں کو پتا کہ جو رزلٹ ہیں وہ ویسے ہی آ جانے، تو وہ اس طرح یہ ویسے بڑا خطرناک جملہ بولا ہے. یہ لفظ اکثر سننے میں آ رہا تھا، تو دیکھ کوریج کے دوران یہ دیکھتے تھے کہ کارکنوں دلچسپی نہیں لے رہے، کئی لوگ ووٹ ہی نہیں ڈالنے آئے، اور کئی لوگ جب ووٹ ڈالنے آئے تو ٹائم ختم ہو گیا. تو کیونکہ 8 سے 5 ٹائم رکھا تھا، اس ٹائم میں لوگ یہ لوگ زیادہ تر یہی دیکھتے ہیں کہ آخری گھنٹوں میں ڈال لیں گے آ کے ووٹ. تو دیکھ لیں لاہور کے 5 حلقے تھے لاہور، بلکہ فیروز والا میں 6 اور کوٹ رادھا کشن شیخ قصور وغیرہ میں، یہاں ان علاقوں میں الیکشن رہا، اور جو بھی دیکھ لیں ابھی ریزلٹس جو ہے اس میں لیڈ نون لیگ کی دیکھنے میں صحیح. وہ سی ایم صاحبہ نے کہا بھی صحیح کہ ہمیں امید ہے کہ نون لیگ ہی جیتے گی کیونکہ ان کا ووٹر بہت زیادہ نکل رہا ہے. اب ظاہر ہے جب یہ الیکشن کمیشن اپنا ٹرن آؤٹ بتائے گا تو ڈیفینیٹ اندازہ ہو پائے گا کہ کتنا ووٹر باہر نکلا جس نے